اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالهم ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول واللہ یعلم اعمالکم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ محمد کا آخری رکوع ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے مقابلے میں جو اس وقت کی ظالم کافر طاقت حضور کی اس جد و جہد کو، دین اسلام کے غلبے کو، انسانیت کے لیے جو کامیابی کا فطرتی راستہ ہے، اس سے انسانیت کو روکنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا اور انسانیت کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، انسانیت کو بھی نہیں چلنے دیتے، تو ایسے لوگوں کی ساری جد و جہد اکارت جائے گی۔ کبھی بھی ان کے اس جد و جہد اور ان تمام اعمال کے نتائج ان کے حق میں نہیں نکلیں گے۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی جماعت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کے جتن کیے۔ مکہ میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہراساں بھی کیا، ان پر زد و کوب بھی کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تشدد کیا، ہر طرح کی پابندیاں ڈالیں، لیکن یہ جد و جہد ہے کہ دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور کامیابی کے منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی، لیکن ان کو چین نہیں آ رہا۔ یہاں مکہ سے بہت سارے فوجی افراد اور تعداد کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر چڑھائی کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی جماعت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ چنانچہ اس میں بھی ظاہر ہے بہت کچھ مال اور پیسہ اور روپیہ بھی خرچ کیا انہوں نے۔ روزانہ کا 10 اونٹ تو فوج کے لیے، لشکر کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، جو ان کی خوراک کے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ساز و سامان ہیں، راستے کے دیگر اخراجات ہیں، ان پر یقیناً روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ ایک عمل ہے، خرچ کر رہے ہیں۔ پیسے کا خرچ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ اس طریقے سے اس اٹھنے والی کوشش اور جد و جہد کو ہم ختم کر دیں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کی یہ محنت، ان کا یہ عمل رائے گا جائے گا، ان کے کام نہیں آئے گا۔ جتنے بھی جد و جہد کر لیں، کام کر لیں، جتنی بھی رکاوٹیں ڈال لیں، لیکن ان کی رکاوٹیں اب کامیاب ہونے والی نہیں ہیں، ناکام ہوں گی۔ پھر اسی طرح مسلمان جماعت کے اعمال کا ذکر کیا کہ یقیناً وہ کامیاب ہوں گے اور ان کے اعمال کے نتائج ان کے حق میں مرتب ہوں گے۔ ان کی حالت دن بدن سنورتی چلی جائے گی، پہلے کمزوری کی حالت تھی، اب طاقتور ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اپنا ایک نظم مملکت قائم کر لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو تم اگر اس دین پر قائم رہو گے، اس کی نصرت کرو گے، اس کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی مدد اور یاوری تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے قدم زمین پر جم جائیں گے، تمہیں حکمرانی مل جائے گی۔ اور ایک اور جماعت پیدا ہو گئی تھی جس کو منافق کہا جاتا ہے، نام نہاد مسلمان کہنا چاہیے، مفاد پرست، مطلب پرست، خود غرض، قربانی کے لیے کسی موقع پر بھی تیار نہیں ہوتے، کہیں مال کی قربانی دینے پڑے، جان کو کچھ مشقت اور تکلیف میں ڈالنا پڑے، اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مفادات جو ہیں ان کے لیے ہر وقت وہ پیش ہوتے ہیں۔ حضور کی مجلس میں یہ لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن حضور کی مجلس میں شرکت اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید نکتہ چینی کرنے، حضور کے خلاف پراپوگنڈا کرنے
اور خفیہ طریقے سے دشمن کے ساتھ ساز باز رکھنے، یہاں کے حالات وہاں بتانے کے حوالے سے تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ تو قرآن نے اس جماعت کو، جو نام نہاد مسلمان جماعت ہے، جو تربیت نہیں لیتی لیکن خواہشیں، امیدیں، آرزوئیں اس نے بھی بڑی پال رکھی ہیں کہ محض اتنا ہی کہنے سے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، انہیں سلطنت اور حکومت مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں تمہیں بالفرض سلطنت دے بھی دی جائے تو تم کیا کرو گے؟ ملک میں پہلے سے زیادہ فساد پیدا کرو گے۔ پہلے ہی ملک میں بدامنی ہے، پہلے ہی انتشار ہے زمین میں، پہلے ہی نفرتیں ہیں، پہلے ہی قطع رحمی موجود ہے، رشتے ناطے ٹوٹے جا رہے ہیں۔ انہی کو تو، اس خرابی کو تو ختم کرنے کے لیے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں ظلم کو مٹانے، امن کو قائم کرنے، بدحالی کو دور کرنے، خوشحالی قائم کرنے، جو رشتے ناطے توڑے جا رہے تھے ان کو قائم کرنے، بحال کرنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اگر تمہیں حکمرانی دے دی جائے اسی حالت میں بغیر تربیت کے، تو قرآن کہتا ہے ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم فہل عصیتم ان تولیتم، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس حالت میں حکمرانی ملے گی تو تم زمین میں فساد پیدا کرو۔ یاد رکھو، غیر تربیت یافتہ جماعت جب بھی مملکت کا اختیار اس کو دیا جاتا ہے تو وہ پہلے سے بڑھ کر خرابی پیدا کرتی ہے۔ تربیت بہت ضروری ہے کسی کام کو کرنے کے لیے۔ اب یہاں جو آج کی آیات پڑھی ہیں ان میں اس جماعت کی سزا کا ذکر ہے کہ یہ جماعت جب اس کی موت کا وقت آئے گا، یہ منافق جماعت، تو وہ ان کا حال بھی دیکھنے والا ہوگا۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پس کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر وہ ضربے لگا رہے ہوں گے، ان کی پھینٹی لگا رہے ہوں گے اور ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے کہ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے پیچھے یہ لوگ چلے ہیں، انہوں نے پیروی کی تو ان کاموں کی پیروی کی جن سے اللہ کو مزید ناراضگی اور غصہ آتا ہے، اور جو اس کو راضی اور خوش کرنے والے اعمال ہیں ان کو انہوں نے ناپسند سمجھا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، لہذا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے سارے اعمال، ان کی ساری جدوجہد اور کاوش حبط اور ضائع ہو گئی۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، منافق آدمی ایک طرف تو وہ اپنے مفاد پرستی چاہتا ہے، مفاد پورے کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے نفاق کا، اس کے کھوٹ کا دوسروں کو پتہ نہ چلے، اس کے دل میں کیا مفاد پرستی ہے، موقع پرستی کیا اس کے دل میں موجود ہے۔ لوگ تو اس کو یہ سمجھیں کہ بڑا نیک بیبا، اس کی تعریفیں کیے جائیں، اس کی فضائل بیان کیے جائیں، لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھیں۔ قرآن نے کہا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے اندر کا کھوٹ نکل کے باہر آ جائے گا۔ سچی مسلمان جماعت وہ پہچان لے گی تمہاری گفتگو سے، دھوکے باز، مفاد پرست، خود غرض، چاہے کتنا بیبا اور نیک بننے کی کوشش کرے، سمجھدار آدمی اس کی گفتگو سے اس کو پہچان لیتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ چہروں سے بھی پتہ چل جاتا ہے، منافق آدمی کی اندر کی حالت اس کے چہرے سے بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ جو سچا مخلص انسان ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی اس کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل، اس کا باطن ہے، اس کی عکاسی اس کے چہرے سے ہوتی ہے، جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ چھلک کر باہر آ جاتا ہے۔ برتن میں جو کچھ بھرا ہوا ہوگا تو یقیناً وہی باہر نکلے گا۔ دل میں بغض ہے، کینہ ہے، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، نفرتیں ہیں، موقع پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، بخل ہے، یہ ساری خرابیاں باطن میں موجود ہیں، تو عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ جیسا انسان کا ایمان ہوتا ہے، جیسا یقین ہوتا ہے، جیسی سوچ اور نظریہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق انسان کا عمل ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو دل کا کوئی روگ لگ گیا
یعنی اس کے دل کا جو ہے کوئی وال بند ہو گیا۔ مرض سے مراد یہاں بد اخلاقی کا مرض، مفاد پرستی کا مرض، خرابی، یہ بھی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو آج ہم بیماریاں سمجھتے نہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ظاہری امراض کو تو ہم امراض سمجھ کر فکر مند ہوتے ہیں، لیکن باطن میں لالچ موجود ہے، خود غرضی ہے، انسان کے اندر انفرادی سوچ ہے، وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کو تیار نہیں ہے، کسی کی ترقی اسے پسند نہیں آتی، دل کے اندر خرابیاں موجود ہیں، اس حوالے سے ہم فکر مند نہیں ہوتے کہ یہ بیماریاں ہم دل میں لیے ہوئے ہیں، یہ روگ، یہ بیماریاں بڑی خطرناک ہیں۔ یہ بیماریاں اگر آج دل سے نہ نکلیں تو یاد رکھو یہی وہ بیماریاں، ان کو نکالنے کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ پھر ان کا صفایا کرے گی۔ اس لیے اپنی خرابیوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ بہت ساری خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو آدمی خود نہیں سمجھ پاتا، اس کو کسی اللہ والے عالم ربانی اپنے سے زیادہ تربیت یافتہ یا صاحب علم کی رہنمائی میں اپنی تربیت کروانی چاہیے۔ ہر عمر، ہر زندگی کے ہر حصے میں اپنے سے بڑے سے تربیت لینا، اس سے رہنمائی لینا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی، بڑے اونچے اونچے درجے کے صحابہ تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لے رہے ہیں اپنے لیے، اور پھر آگے صحابہ نے تابعین کی تربیت کی۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج لوگ اگر کسی بزرگ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی محض عقیدت کا، تربیت کروانے کے لیے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ہم نے ان سے کوئی تربیت لینی ہے۔ تو یہ محض صرف اعتقاد نہیں، یہ تربیت کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ باطن کے امراض اور خرابیاں ہمارے دلوں سے نکل جائیں۔ لیکن جو لوگ تربیت نہیں کرواتے اور ان کے دلوں میں بیماریاں موجود ہیں، وہ یہ مت سمجھیں کہ ان کی ان خرابیوں کا دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا۔ لن یخرج اللہ اضغانہم، وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اللہ ہرگز ان کے اندر باطن کے کینے کو، باطن کی خرابیوں اور کھوٹ کو نہیں نکالے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ تجھ کو ان کا نام بھی بتا دیں، دکھلا دیں ان کی حالت۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے نام ایک ایک کر کے بتا دیں، یہ فلاں فلاں منافق ہے، اور ان کی حالت آپ کو دکھلا دیں۔ اب بھی آپ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے چہروں سے آپ ان کو پہچانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی حالات کا پتہ تھا، گہری علم حضور رکھتے تھے، گہری سوچ اور عقل رکھتے تھے، اس لیے منافقوں کی حالت کا حضور کو پتہ چل جاتا تھا۔ لیکن اپنی رحمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی کو رسوا نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ منافق کون ہے، اس کا عمل، اس کی گفتگو، اس کا انداز اور بات چیت سے حضور پہچان لیتے تھے کہ کس میں منافقت ہے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، یقیناً اے پیغمبر آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے، اور وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے انداز سے، جب بات چیت کریں گے اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے عملوں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور البتہ ضرور اللہ تمہاری آزمائش بھی کرے گا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کو تم نے مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، اس کے پیغمبر پر ایمان لے آئے تو بس تم بخشائے، نہیں، آزمائش ضرور ہوگی۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو یہ مت سمجھو کہ ہم تمہاری آزمائش نہیں کریں گے، لازمی طور پر آزمائش ہوگی۔ اس میں قرآن نے ذکر کیا من الثمرات والانفس، مختلف چیزوں، مال کی کمی سے، جان کے اوپر کچھ مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اسی طرح یہاں فرمایا ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور کیوں آزماتا ہے؟ حتیٰ نعلم المجاہدین منکم والصابرین، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہیں اور صبر و استقامت سے کام لینے والے کون ہیں، سچے مخلص تم میں سے کون ہیں اور صبر و ضبط سے کام لینے والے کون ہیں، اور مفاد پرست، موقع پرست تم میں سے کون ہیں۔
اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے سامنے بات ظاہر کر دے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ ہم تمہاری پورے حال کو، پورے حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ اللہ تو جانتے ہی ہے سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے، مشکلات جو ڈالتا ہے اس کے ذریعے سے، یہ جو احکامات دیتا ہے اس کے ذریعے سے عام انسانوں کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون مفاد پرست ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا اور وہ انسانیت کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ وشاقوا الرسول، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وسیحبط اعمالہم، ان قریب ان کے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہیں ہر طرح سے مکمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا اور وہ انسانیت کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، پھر اسی حال میں ان کی موت آ گئی کہ وہ اللہ کی تعلیمات کا انکار ہی کر رہے تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ایسے لوگوں کی مغفرت ہرگز نہیں ہوگی۔ فلا تہنوا، اے مسلمانوں تم میں کبھی سستی نہیں آنی چاہیے، کبھی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو۔ مسلمان ہو اور بزدل ہو، مسلمان ہو سست اور کاہل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم بجائے جہاں ضرورت ہے دشمن پر روب ڈالنے کی، دشمن کی طاقت کو توڑنے کی، اس کے بجائے تم صلح کرنے کی طرف دوڑو کہ نہیں ہمیں لڑنا نہ پڑے، ان سے صلح کر لو، مساہلت کر لو۔ نہیں، صلح بھی ضروری ہوتی ہے بعض مواقع میں، لیکن وہاں جب وہ تمہاری طاقت کو مانے، قوت تمہاری پہچانے۔ یہ نہیں ہے کہ کمزور آدمی کی کیا صلح یا معاہدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑی طاقتور قوموں نے کمزور قوموں سے معاہدات کیے لیکن ایک معاہدے کی بھی پاسداری نہیں کی۔ اس لیے پہلے تمہارا رعب اور طاقت قائم ہو جائے، پھر اس کے بعد صلح کی ضرورت ہے تو صلح بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ تم سست ہو جاؤ اور لوگوں کو صلح کی طرف دعوت دو اور تم یہ لڑنے کے لیے جہاں ضرورت ہے وہاں لڑائی نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یاد رکھو غلبہ اب تمہارا ہی ہوگا کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو اب بیکار نہیں ہونے دے گا۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جہاں تک بات یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے سہولیات، دنیا کے عیش و عشرت کی بات ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان سوائے ایک دھوکے کے سامان، عارضی اور وقتی کھیل تماشا جیسے کہ وقتی ہوتا ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے پیچھے اپنی زندگیاں گوانا اور وقتی عیش و عشرت کے لیے اپنی ساری توانائیاں ضائع کر دینا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولعب، بے شک دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم سچے مومن بن جاؤ اور مومن بن کر رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں تمہاری اس محنت کا ضرور بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے اللہ تمہارے سارے مال نہیں مانگتا۔ ظاہر ہے جہاد کے لیے، دین کے غلبے کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال اللہ نہیں مانگتا۔ مال نہ مانگنے کا مطلب یہ کہ اللہ سارا مال نہیں مانگتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ تو اس طریقے سے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سارے کا سارا مال خرچ کر دو۔ ہر جگہ پر جہاں بھی اللہ نے حکم دی ہے اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مومن بندوں کو حکم دیا ہو کہ سارا مال لٹا دو، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ زبردستی کا بھی حکم نہیں دیا کہ زبردستی مال لے لیا جائے ان سے۔ کسی مسلمان حکمران کو یہ ہدایت نہیں ہے کہ کسی کا اپنے رعایا میں سے کسی کا زبردستی مال لے لے، بلکہ اس کو ترغیب دی ہے۔ قرآن نے بھی ہر جگہ پر مسلمان جماعت کو ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرو، زبردستی والا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
تم پر زبردستی نہیں کرتا اور تمہارے سارے مال نہیں مانگتا، ان یسألکموہا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے اس طرح سارا مال مانگتا کہ سارا ہی مال خرچ کرو یا زبردستی کرتا تو تم کیا کرتے؟ مالوں کو چھپانے لگ پڑتے، بخل سے کام لیتے، تو تبخلوا ویخرج اضغانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کے کینے کو ظاہر کر دیتا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اے وہ لوگو تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دین کے غلبے کے لیے خرچ کرو، پھر تم میں سے کچھ وہ ہیں جو نام نہاد مسلمان بخل سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بھی بخل سے کام لے گا تو اس کے بخل کا نقصان اسے ہی ہوگا۔ واللہ الغنی، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز ہے، اس کو تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، محتاج تم ہی ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ، اور اگر تم نے اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کیا تو یاد رکھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو۔ یہاں سب سے پہلے جو مخاطب ہیں قرآن مقدس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، قبیلہ، مکہ والے، عرب کی سوسائٹی کے لوگ، وہ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب ہیں، پھر وہ ذریعہ بنے پوری دنیا میں دین اسلام کے غلبے اور پھیلاؤ کا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تم ہی میں سے پیغمبر بھیجا اور تم پر براہ راست اس پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے ان احکامات پر عمل کرنے سے انحراف کیا، منہ موڑا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اگر تم اللہ کے احکامات اور قوانین میں خلاف ورزی، بے ہمتی کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ کسی دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ آیت سنی تو حضور سے پوچھا کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے تمہاری جگہ اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور اگر ایسا ہو تو وہ کون سی دوسری قوم ہے جو ہماری جگہ پر آ کر کردار ادا کرے گی؟ حضور نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ان کی طرف اشارہ کیا، وہ ان کی قوم ہے، کہ اگر ایمان سریا کے پاس ہوتا تو یہ وہ قوم ہے کہ وہاں سے بھی توڑ کر لاتی۔ حضرت سلیمان فارسی کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کتنی مشکلات اور مصائب اور تکلیفیں جھیل کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ جب انہیں حضور کی آمد کا پہلی الہی کتابوں کی وساطت سے پتہ چلا، کتنی انہوں نے کٹھن حالات جھیلے، غلامی کسی کے اختیار کی، حالانکہ ایک سردار کے بیٹے تھے، کس طریقے سے وہ ساری اچھے حالات کو، خوشگوار ماحول کو، سرداری کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں فارس سے، ایران سے نکلے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ منورہ یثرب میں پہنچے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جب عربوں کے اندر اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے حوالے سے سستی پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسرے درجے میں یہ ذمہ داری ایرانیوں کو دے دی۔ ایرانیوں نے پھر دنیا کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کا کردار ادا کیا، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں 12ویں صدی میں جب تاتاریوں کا غلبہ ہوا اور یہ بغداد کے اندر جو مسلمانوں کا جو آخری خلیفہ تھا اس کو جو ہے جانوروں کے چمڑوں میں ڈال کر تاتاریوں نے ان کو گھوڑوں کی سموں کے نیچے روندا، اور ان کی اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے، ناانصافیوں اور ظلم کی وجہ سے جب زوال آیا تو اللہ نے بعد میں پھر انہی تاتاریوں میں سے ہی اللہ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے، ترک پیدا کر دیے، صفوی ترک ہیں، عثمانی ترک ہیں، دوسرے ترک، کئی قبائل جنہوں نے پھر دنیا میں دین اسلام کے غلبے کا کردار ادا کیا۔ وہ عرب نہیں تھے، وہ ایران کے رہنے والے تھے، یا وہ انہی خطوں ہندوستان کے اور انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ پھر انہوں نے اگلے 300 سال 400 سال دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کا کردار ادا کیا۔ اگر کوئی قوم اللہ کے دین کا کام نہیں کرتی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بس مسلمان ہو گئے ہیں تو بس اللہ میاں ہمارا محتاج ہے، ہمارے بغیر تو کوئی اور دین کا ذمہ۔ اب بھی ہو سکتا ہے پاکستانی نہیں کردار ادا کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ چائنا میں سے اس قوم کو ہدایت دے دے، ایمان کی توفیق دے دے، دنیا میں اللہ ان کے ذریعے سے دین کے غلبے کا کام لے لے۔ یہ ہندو جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ جتنے پیچھے ہندوستان میں دین اسلام کا غلبہ رہا ہے، بہت عرصہ تک دین اسلام کا نظام قائم رہا ہے، تو وہ انہی میں سے لوگ تھے جن کو اللہ نے ایمان اور دین کی توفیق دی ہے، اور انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو قائم اور غالب رکھا۔ آج مسلمان سستی کا شکار ہیں،
تو یہ مت سمجھ لیں کہ بس ہمارے ہی بغیر دنیا میں، ہمارے بغیر دنیا میں نہ دین قائم ہو سکتا ہے، ہم ہوں گے تو تب ہی دین کا نظام قائم ہوگا، ہمارے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی اور قوم کا انتخاب کر سکتا ہے کہ جو تمہارے جیسے ہیں بد اخلاق، تمہارے جیسے کم ظرف، تمہارے جیسے بغض اور بخیل نہیں ہوں گے۔ وہ قرآن کہتا ہے ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، بہت اعلیٰ صفات کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنی کمزوریوں کو دور کر کے محتاج بن کر اللہ کے دین کو حاصل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بھی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔